على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے تمام تر حمد و ثنا ہے. بے شمار درود و سلام تاجدار انبیاء فخر المرسلین شافع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ احزاب کی آیت 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور سلام بھیجو. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ پر درود بھیجتا ہے. درود کیا ہے؟ جس کو عربی میں صلوات کہا گیا ہے. اس کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ہے تعریف کرنا. کیا؟ تعریف کرنا. اور دوسرا معنی ہے دعائے رحمت کرنا. کیا ہے؟ دعائے رحمت کرنا. اور تیسرا معنی ہے محبت کے ساتھ کسی کی طرف مائل ہونا، توجہ کرنا. محبت کے ساتھ توجہ تو دشمنی میں بھی آدمی کرتا ہے، تو محبت کے ساتھ مائل ہونا. گویا کہ اس آیت کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے اور ہمارا رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ اگر ہم اس طرف سے لیں کہ محبت کے ساتھ مائل ہونا، جب اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت کے ساتھ مائل ہوتا ہے، توجہ کرتے ہیں. اور ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیمانڈ کی ہے؟ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس کی محبت میں وہ خالص نہیں ہو جاتا، اس کا ایمان ہی قابل اعتبار نہیں ہے. تو آپ کی محبت کیوں؟ کہ ماں باپ کی محبت،
انسانوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ ساری محبتیں، ان محبتوں کے آداب اور حقوق کس نے بیان فرمائے، کس نے اجاگر کیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد کی بھی محبت ہے، دوستوں کی بھی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، لیکن ان ساری محبتوں کے آداب جس نے سکھائے ہیں، سب سے زیادہ محبت کے مستحق بھی وہی ذات ہے، تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، سیدھے سادے صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری ہے؟ مسئلہ تو تیاری کیا ہے نا، قیامت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، جب موت ہوگی تو قیامت آ گئی، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ پوچھا کہ کیوں، تیاری کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، بس مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور کس قدر محبت تھی اس کی گواہی کافر بھی دیتے تھے۔ جب آپ عمرہ کرنے گئے، صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کا وفد آ رہا ہے، کبھی ان کا آ رہا ہے، اور آپ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے۔ تو مشرکین مکہ نے ایک دوسرے قبیلے کا، دوسری برادری کا بندہ اپنی فیور میں بنانے کے لیے بھیجا آپ کی طرف، تاکہ وہ آپ سے ناراض ہو کے آئے۔ تو اس قبیلے کی پشت بنائی کہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہم کہہ سکیں گے دیکھو یہ گڑبڑ کرنے آئے ہیں، ہم تو ٹھیک ہیں۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی، طائف کے قبیلے کا ایک سردار، وہ آپ کے پاس آیا۔ تو جب بات کرتا تھا تو آپ کی داڑھی مبارک کو بدویانہ طریقے سے چھیڑتا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی دستے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ تم کن کی بارگاہ کے اندر موجود ہو؟ اب اس کو مخالف ہونا چاہیے تھا، جا کے قریش کو کہتا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ، لیکن وہ جب گیا تو کیا کہتا ہے، اے قریش کے لوگوں، میں نے روم کے کیسر اور ایران کے کسرا کے دربار دیکھے ہیں، مقوقس مصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، یمن کے سرداروں کے گھروں میں گیا ہوں، ان کے درباروں میں گیا ہوں، ان کے درباروں کی، ان کے درباریوں کی جو اپنے بادشاہوں سے محبت وہ اپنی جگہ، لیکن جو وفاداری، جو نثاری میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھی ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم، وہ تو ان کی وضو کے قطروں کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں اور اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، تو تم ان سے ٹکر نہ لینا ورنہ خطا کھاؤ گے۔ کتنی بڑی گواہی ہے، لیکن تبرک حاصل کرنا یہ چیز برحق، لیکن اللہ کے رسول آئے کس لیے تھے کہ ان کی امت صرف تبرکات ہی سمیٹتی رہے۔ ایسے ہی ایک موقع کے اوپر صحابہ کرام جب آپ کے وضو کے قطروں کو سنبھالنے کے لیے آگے آگے لپک رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کا ترجمہ ہے، فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلی بار وہ سچ پر قائم ہو جائے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اب فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خیانت نہ کرے، بددیانتی نہ کرے، کرپشن نہ کرے، اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، اذیت نہ دے، یعنی اپنی محبت کو صرف عقیدت تک محدود نہیں رہنے دیا، اس محبت کو چینلائز کر دیا، رخ دے دیا کہ میری محبت کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو پڑوسیوں کے لیے سایہ رحمت بنتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ دھوکے کا کاروبار نہیں کرتے ہیں، جو انسانوں کو دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، حقیقی طور پر محبت کرنے والے وہ ہیں مجھ سے۔ تو محبت کے ساتھ آپ کی طرف مائل ہونا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا۔ اللہ بھی تعریف
اندر بدبخت اٹھیں، کہیں تسلیمہ نسرین اور کہیں سلمان رشدی، اور وہ ایسی گھٹیا کتابیں لکھیں، ناول لکھیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، اور کہیں پیج بنائے جائیں نیٹ کے اوپر موچی اور بھینسے کے نام سے، اور ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر مسلمانوں جیسے نام سلمان حیدر اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا مذاق اڑائیں، تو پھر اہل ایمان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی کہ وہ نیٹ کے اوپر صرف تماشے دیکھنے کے لیے ہی زندہ رہیں گے؟ جو نیٹ پہ جانتے ہیں وہ نیٹ کے اوپر حق بیان کرنا اور اعتراضات کا جواب دینا اور بےہودگی کا جواب خوش اخلاقی کے ساتھ، لیکن ان کے منہ بند کرانا، یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف موبائل جو ہے تماشے دیکھنے کے لیے ہے؟ تو تعریف و توصیف بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرے تو بلند کرنا پسند فرمائے، اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو پانچوں وقت اس کی سرفرازی دیکھنا چاہیے، تو پھر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں کہ اس وَرَفَعْنَا کا ذکر کی لے میں وہ بھی اپنی لے ملا دے، اور جس قدر بھی اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اور نہیں تو صلاۃ و سلام کے ذریعے سے ہی وہ دنیا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بلند و بالا مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی سے جو کوشش کر سکتا ہے اس کو انجام دے، یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تیسری بات کیا تھی کہ ساتھ ساتھ بھول رہے ہیں، ایک تو میں نے بتا دی نا کہ تعریف کرنی ہے، اور ایک میں نے بتا دی کہ جی محبت کے ساتھ مائل ہونا ہے آپ کی طرف۔ تیسری کیا بتائی تھی؟ سارے شکل میرے تو ماشاءاللہ دعائے رحمت کرنا ہے، دعا کرنا بھی مراد ہے، دعائے رحمت کرنا بھی صلاۃ کا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے جی؟ ڈر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ رحمت کرتا ہے، وہ رحمت کرتا ہے، لیکن فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی آپ کے لیے دعائے رحمت کریں، اور یہ دعائے رحمت کرنا ایسے نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام بھیجنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میری امت کا بخیل کون ہے؟ بخیل کون ہے؟ کنجوس کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا میری امت کا بخیل وہ ہے جو مجھ پر صلاۃ و سلام کہنے میں بخل کرتا ہے، اس میں بخل کرتا ہے۔ اور آپ نے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے کوئی بات نہیں سنی، آپ نے آمین کہا۔ فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، جس مجلس میں آپ کا نام لیا جائے اور کوئی شخص جو آپ پر درود و سلام نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جی قبولیت میں شک رہ گیا؟ دعا کس کی ہے؟ فرشتے کی۔ آمین کس کی؟ خود رسول رحمت کی۔ تو اس کی بدبختی کی انتہا کہ جو آپ کے نام کو ایک مجلس میں سنا اور ایک بار بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو کم از کم مختصر اتنا تو بنتا ہے نا آپ کا حق۔ یہ حق آپ کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسانیت کے اوپر آپ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ جس انسان کو آپ کے احسانات کی قدر ہو جائے، قدر شناسی ہو جائے، وہ آپ پر صلاۃ و سلام کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم صلاۃ و سلام میں درود پڑھنے میں بخل کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حقیقی طور پر حضور صلی
کی یا تو قدر نہیں ہے یا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انسانیت کو کیا کچھ ملا؟ مسلمانوں کو ہی نہیں کافروں کو بھی بہت کچھ ملا، انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی بہت کچھ ملا، جانوروں کو ہی نہیں درختوں اور پرندوں کو بھی بہت کچھ ملا۔ اگر ہمیں تھوڑا سا یہ معلوم ہو جائے کہ ایک وقت تھا کہ جب بچیوں کو باعث ننگ سمجھ کر، باعث آر سمجھ کر یا اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہوئے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ ایسے والدین تھے۔ اللہ فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ۔ جب زندہ گاڑی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا جاتا، تو آج کوئی اس طرح بچی کو قتل کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ لیکن وہاں اس کو عزت کی نعمت سمجھا جاتا تھا، افتخار کی کہ ایک باپ ایسا غیرت مند ہے کہ اس نے جیتے جی اپنی بچی کو گاڑ دیا، مٹی کے اندر دبا دیا، اس نے مارتا بھی تھا۔ سمجھے بچیوں کو نہ تعلیم کا حق تھا، نہ عورتوں کو طلاق بھی دے دیتے تھے اور نہیں چھوڑتے تھے، 100 طلاقیں دیتے تھے، نہ اس کی جان بخشی کرتے تھے، نہ اس کے حقوق زوجیت ادا کرتے تھے، نہ کوئی وراثت میں حق تھا۔ یہ آپ آئے تو یہ حقوق ان کو ملے۔ آج نئی روشنی کی تلاش میں عورتوں کے سروں سے چادریں اتر رہی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اب آزادی مل رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آزادی دی جس کے اندر اعتدال تھا، غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ مصر کے اندر احرام مصر بنائے گئے، ہمارے ایک دوست دیکھ کے آئے ہیں، اس کے اندر ایک پتھر جو ہے نا، جو تراش کے لگایا گیا ہے، وہ آپ کی اس مسجد کے آدھے سے اتنا ایک پتھر ہے، 2.5 ٹن وزن کا پتھر ہے۔ وہ کیسے گھسیٹے گئے؟ غلام بیچارے گھسیٹ کے لاتے تھے اور ہزاروں کے حساب سے کسی پتھروں کو لانے کے اندر ہی مار گئے، کھپ گئے، اور ان کا کوئی شمار نہیں۔ یونان کے اکھاڑوں کے اندر شیر کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غلاموں کی نظارہ کیا جاتا تھا کہ شیر کا وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کیسا مقابلہ کرتے ہیں، شیر کیسے ببوڑتا ہے، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ غلام کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو اس کو پہناؤ، اور جس سے یہ جرم ہو جائے وہ کفارے میں غلام آزاد کر دے، یہ ہو جائے وہ کفارے میں غلام آزاد کر دے۔ بڑے غلام آزاد ہو گئے ہزاروں کے حساب سے، اور جو تھے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جاتا، انسانی مقام دیا۔ جانوروں کو یہ حال ہے کہ اونٹ بل بلاتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو مالک کو بلایا اور کہا کہ اس نے مجھے تیری شکایت کی ہے کہ تو اس کو چارہ پورا نہیں دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ پرندوں کے بارے میں فرمایا کہ پرندہ جب اپنے گھونسلے میں ہو تو اس کو شکار نہ کرو، کہ جب وہ گھونسلے میں ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ کے اندر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ رات کو پرندے کو شکار نہ کرو، درخت کی رات کو ٹہنی کو نہ ہلاؤ، درختوں کو آگ نہ لگاؤ، ان کو جلاؤ نہ بغیر ضرورت کے۔ کیا چیز آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، وہ انسانوں کا ہی جہان نہیں، وہ جانوروں کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، درختوں کا جہان ہے، سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ تو جب اتنی رحمت بن کر آیا، کیا اس کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کریں کہ ہم آپ کے اوپر درود و سلام کریں۔ اور درود و سلام کیسے کریں بھائی؟ کیسے کریں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ سلام کیسے کہنا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام کیا ہوں،
پر صلاۃ کیسے کہیں، درود کیسے کہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کہو، 20 حدیث آپ نے خود سکھایا کہ مجھ پر صلاۃ کیسے کرنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اس طریقے سے کہو۔ لیکن بڑا اہم سوال ہے، اللہم صلی علی، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، تو درود فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر درود فرمایا تھا، ایسے آپ پر آپ کی آل پر درود فرما۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم سلام بھیجو، اور اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں کہ تم اللہ سے کہو کہ وہ درود آپ پر بھیجے، رحمت آپ پر کرے۔ تو اصل میں اللہ کے رسول نے ہماری کمزوری کو جانتے ہوئے بتایا ہے کہ میرے اوپر درود و سلام کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، بس تم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرو کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تو اس قابل نہیں کہ تو ہی رحمت فرما۔ یعنی آپ کے احسانات کا جو بوجھ ہے ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کا ایک ادنا درجے میں بھی کوئی حق ادا کر سکیں، قدر شناسی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحمت فرما۔ تو ہر ملک، ہر علاقے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھ کر کوئی انسانی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے احسانات آپ سے بڑھ کر کسی کے اوپر ہوں۔ تو اگر آپ کے احسانات اتنے ہیں تو پھر گویا کہ درود و سلام ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے کہ کسی شخص کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے، وہ اپنے ایمان میں کتنا گہرا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ آپ پر درود و سلام کتنی کرتا ہے۔ درود و سلام یہ چیز ہے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ آیات کس دور میں نازل ہوئی ہیں تو پھر درود و سلام کی حقیقی معنویت بھی سمجھ آ جائے کہ یہ درود و سلام صرف لفظی خوش عقیدگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہم سے چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ احزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جنگ خندق ہو چکی تھی، اس کے تبصرے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے، بڑے ہی پیارے اور محبوب بیٹے اس زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح اپنے قبیلے کی خواہش کے برعکس خود رشتہ مانگ کر اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب کا رشتہ لیا اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے۔ یہ منہ بولے بیٹے غلام کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا تھا۔ اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہا جاتا تھا عربوں کے دستور کے مطابق۔ لیکن 1 سال یہ شادی نبھی تو حضرت زینب قریش کے اسٹیٹس سے تھی، بڑی بلند تھی، کجا کے ایک غلام کے ساتھ شادی ہو تو شاید ذہنی طور پہ قبول نہیں کر سکیں۔ تو حضرت زید کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے روکا، پھر روکا، بالآخر طلاق ہو گئی۔ ادھر اللہ کا حکم آپ کے لیے تیار تھا، اگر حضرت زید طلاق دیں تو آپ زینب سے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے آپ شادی کریں گے۔ اب یہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا یہ بہت ہی پریشان اور بات تھی، لیکن آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، معاشروں کی طرف نہیں دیکھتا کہ وہ کس چیز کو صحیح سمجھتے اور کس کو غلط سمجھتے۔
لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شادی کر لی. بس پھر کیا تھا، مدینے میں چلے بھنے یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو بار بار نقصان پہنچے تھے، منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے جو موقعوں کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی کمزوری ملے کہ آپ سے منسوب کر کے اچھالے اور مسلمانوں کی عقیدت کا جو آپ مرکز بنے ہوئے ہیں اس مرکز کے اوپر ضرب لگائیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا یہ حالہ کمزور پڑ جائے گا، یہ مرکزیت آپ کی شخصیت کی ٹوٹ جائے گی تو سب نسبت ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. لہٰذا اب ان کے لیے موقع ہے، جس کو کہتے ہیں نا دلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. بس پھر کیا تھا، کیا کہانیاں نہیں بنائی گئی کہ بس انہوں نے زینب کو دیکھ لیا، ان کو دل کو بھا گئی، فریفتہ ہو گئے، ادھر طلاق دلوا لی، خود نکاح میں چاہ لیا، وہ دیکھو میں کیا کر دیا، کیا کر دیا، وہ اپنے کوئی اور بیوی اور پتہ نہیں کیا کچھ بکواس، کیا ہمیں ہوتا کوئی مقصد تو یہ تھا کہ جن کے پھپھولے جو ہیں وہ کسی طرح پھوڑے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے ان نظروں میں تاکہ اسلام پر ضرب لگانا آسان. آج بھی تو یہی کام ہو رہا ہے، آج بھی یہی کام جو یورپ کارٹون بناتا ہے، دوسرے کام کرتا ہے، اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تو جب یہ ہوا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون. سورہ احزاب کا آغاز ہو رہا ہے اور تیسری ہی آیت میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا، منہ بولے بیٹے کا، اور فرمایا کہ منہ بولا بیٹا کبھی بھی سنے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے ہم نے آپ سے یہ قانون توڑوایا ہے. کیوں کہ اور کوئی آدمی قانون نافذ آ بھی جاتا تو لوگوں کے اندر منہ بولے بیٹے کا جو تقدس تھا وہ نہیں ٹوٹنا تھا. اس کی تقدیس ہی اتنی تھی، آپ کے ذریعے سے لڑوانا مقصود تھا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ حسب نسب میں، رشتوں کی حرمت میں اور وراثت کے حق میں منہ بولا بیٹا کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا اسلام کی نظر میں جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے. لہذا اس کی منہ بولی بہنوں کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے اور وہ وراثت نہیں پا سکتا، یہ تعین کرنا تھا ہمیشہ کے لیے. لہذا آپ سے قانون کو توڑوایا گیا، لیکن آپ کی شخصیت پر جو کیچڑ اچھالا گیا تو اللہ نے کیا فرمایا آیت 56 میں جا کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جو بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی طرف محبت کے ساتھ مائل ہے، ان کی تعریف بلند کرتا ہے. یہ کتنا بھی جھکانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ تیسری بات کیا ہے، مائل پر محبت ہے اور رحمت بھی ان پر کر رہا ہے. تو جان لیں، مسلمان بھی سمجھ لیں اور کافر خبردار ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو وہ اجرے کردار کو گندا نہیں ثابت کر سکتے. اور ساتھ فرمایا کہ اے ایمان والوں تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا بنتی ہے. آج ہم بھی سوچیں نا کہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی، اور پھر ہماری عدالتیں بھی اس معاملے کو بالکل معمولی سمجھتی ہیں. ایک ملعونہ کو، ایک بدبخت کو سیشن جج کی عدالت بھی سزا دے دیتی ہے، ہائی کورٹ بھی اس کو باہر رکھتا ہے، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو 3 گھنٹے میں اس کا فیصلہ اتنے حساس مسئلے کا. آخر سوال تو ذہن میں بلبلاتا ہے نا. ٹھیک ہے، بڑی عدالت ہے، کسی جگہ فیصلہ ہونا ہے، ہم کسی کافر کو بھی مارنے کے حق میں نہیں ہے بلا جواب، بغیر محض شک کی بنیاد پہ نہیں مارنا چاہیے. لیکن یہ سوال تو ہے نا کہ 3 گھنٹے کے اندر سب کچھ ہو گیا اور صرف 3 ججوں نے فیصلہ سارا لکھ کے پڑھ کے مکمل کر دیا. اس کے لیے بھی تو کوئی لارجر بینچ بننا چاہیے تھا نا. جب اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ملک کا نقصان اتنا ہوا ہے، انہیں پتا نہیں ہے. حکومتیں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ اس مسئلے پہ کیا ہوگا. تو یہ
ساری چیزیں یہ مد نظر رکھنے کی ہیں. تو اس حوالے سے اس ذہنوں میں سوال کو بلاتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اگر اس مسئلے پہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن اس کو تو میڈیا خوب ہائی لائٹ کر رہا ہے. لیکن جب ایک سابق وزیر اعظم کو مارا گیا تھا تو سندھ میں اور کراچی میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ وبیلا نہیں مچایا گیا. اب کیوں وبیلا میڈیا اتنا مچا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دین سے تعلق بنتا ہے، مولویوں سے تعلق بنتا ہے، اس لیے وبیلا مچایا جا رہا ہے. تو ہمارے اپنے اور پھر مسلمانوں کو رواداری کی بات کی جاتی ہے، ان کو درس دیا جاتا ہے. پھر کیوں کا رواداری سکھا رہے ہیں؟ رواداری کا سبق دینے کی تو ان کو ضرورت تھی جو کارٹون بناتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، مذہبی شخصیات پر ناروا حملے کرتے ہیں اور کارٹونوں کا مقابلے منعقد کرنے کے اعلان کرتے ہیں. رواداری کا سبق تو ان کو ملنا چاہیے نا. ان کو امن کی بات ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کو لگام دیں. الٹا ہمارا میڈیا ان کی بات کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ آپ امن کریں، آپ رواداری قائم کریں. جذبات کو چھیڑتے ہیں اور پھر رواداری کی بات کرتے ہیں. بھئی کیا آج تک کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نکالی ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہے؟ یہ تو انبیاء ہیں. کرشن جی مہاراج ہوں یا ہندوؤں کے اوتار ہوں، کوئی بڑے ہوں، کیا ہمیں یہ اجازت ہے کہ ان کو گالیاں نکالیں یا برا بھلا کہیں ان کے کارٹون چھاپیں؟ ہمیں تو اللہ کا حکم ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ یسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جن کو یہ بطور معبود پکارتے ہیں تو ان کو گالیاں مت دو، مبادہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عداوت اور دشمنی میں آ کر بغیر علم کی گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں. تو مسلمان تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا. تو الٹا ہمیں اقلیتوں کے اوپر ظالم ثابت کیا جاتا ہے، ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں. تو حضرات محترم اس سازش کو سمجھ لیں اور اس کا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کا سبب بھی ہے کہ محض مسجد میں نہیں بلکہ جس ادارے میں موجود ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں ان کا بھی جواب دیں. عدالت کے فورم پر بھی دیں، میڈیا کے فورم پر بھی دیں، سوشل میڈیا کے اندر بھی حق پہنچانے کا حق ادا کریں. تب ہماری ذمہ داری ادا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صلاۃ و سلام کے حقیقی معنوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انفرادی سطح کے اوپر بھی ہمیں صلاۃ و سلام بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجتماعی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بھی صلاۃ و سلام کا جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.